حاضرین جمعہ، عزت مآب اساتذہ کرام، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، عزیز طلباء، آج انشاءاللہ قبر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں چند دنوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اپنے اعمال اور اپنے وہ تمام سیئات و حسنات کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اپنے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، سیئات سے، معصیات اور مکروہاتی اخلاق سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو یاد رکھیے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب فرشتے ہمارے گھر پر بھی دستک دیں گے اور ہمیں بھی رب العالمین کے اس حکم پر چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی مخلوقات کے لیے دائمی طور پر، ابدی طور پر لازوال حیات متعین نہیں کی۔ اگر اللہ اس روئے زمین کے اوپر کسی کو بھی لازوال حیات عنایت کرتا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار درود کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ دنیا اور دنیا میں رہنے والے تمام انسان ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور راتوں دن اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، ہمارے اوپر بھی موت کے فرشتے اللہ رب العالمین کی اجازت سے آنے والے ہیں۔ دنیا کے تمام امور میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موت وہ شے ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ ایک دہریہ ہے، ایک ملحد ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ اب مرنے کے بعد انعامات ربانی ہے یا پھر عذاب ہے، ان چیزوں کے درمیان شدید اختلاف رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک فی زماننا اور صبح قیامت تک لوگ اس بات میں اختلاف کریں گے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے کہ موت آنے کے بعد جب انسان قبر کے اندر چھپا دیا جاتا ہے اور جب انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اسی دن سے اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ اپنی مادر رحم کے اندر پرورش پاتا ہے
ابھی وہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، وہ بچے جنین کی شکل اختیار کرتا ہے، اللہ وہیں پر اس کی موت و حیات کا بھی فیصلہ کر دیتا، وہیں پر ان کی موت و حیات کو فیصلہ کر دیتا، وہیں پر ان کا یہ بھی فیصلہ ہو جاتا کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ شقی ہے یا سعید ہے، دنیا میں جانے کے بعد یہ دنیا کے سب سے بڑے فرائض میں سے ہوگا یا اولیاء اللہ میں سے ہوگا، یہ دعا کے پیٹ میں ہی انتخاب ہو جاتا، وہیں پر فیصلہ ہو جاتا کہ یہ حلال روزی کمائے گا یا حرام رزق کی طرف اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا، یہ حلت و حرمت کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یہ سب فیصلہ وہی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان بے نیاز کیوں ہے؟ پھر انسان اپنے آنے والے زندگی کے تعلق سے بے خبر کیوں ہے؟ پھر انسان آنے والے زندگی کے تعلق سے وہ تیاریاں کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں جانتا کہ رب کے حضور جانا ہے، اپنے کیے کا اعمال کا، اپنے تمام ترتیبوں کا جواب دینا ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ ان الینا ایابہم، تمام لوگوں سنو، سارے لوگوں کو میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، چاہے وقت کا وہ فرعون ہو، وقت کا اولیاء اللہ ہو، وقت کے انبیاء ہو، سارے کے سارے لوگ میرے ہی دربار میں آنے والے ہیں۔ آج ہم جتنی بھی چاہیے اٹکیلیاں کر لیں، جتنے بھی چاہیے امرائیاں لے لیں، جتنے بھی چاہے حرام خوری کر لیں، جتنے بھی چاہے کتاب و سنت کا مذاق بنا کے رکھ دیں، لیکن یاد رہے کہ موت سے مفر نہیں، عذاب قبر سے مفر نہیں، عذاب الہی سے مفر نہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ رب العالمین سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، کیونکہ عذاب قبر پر حق ہے، کیونکہ عذاب قبر پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی موت پہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین یہ اللہ کے نظر میں اتنا ولی اللہ کی نظر میں اتنا صالح میں سے ہے، نیک انسان نے ان کی وفات پر اللہ کے عرش کی حرکت میں آ گئے، لیکن سنو اس کے باوجود بھی قبر نے اس کو دبوچ لیا ہے، قبر نے اس کو دبوچ لیا ہے۔ پھر میں نے استغفار کیا، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں مانگی، قبر نے جو دبوچ لیا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان سے چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، موحد ہو، مسلمان ہو، سارے لوگ جو بھی مرتے ہیں قبر اپنے باہوں میں لے کے دبوچتی ہے، سب کو دبوچتی ہے، دبوچنے کے بعد یہ زمین ان کے اوپر سمٹ جاتی ہے۔ اے انسان جو دنیا کے اندر نظم و انداز کے ساتھ چل رہا ہے، جو نہایت متکبرانہ چال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو اپنی من ترانیوں کی وجہ سے کسی کی عزت و توقیر کا خیال نہیں رکھتا، یہ قبر ان سے کہتی ہے کہ اس زمین میں اس زمین کے اوپر چلنے والوں میں سب سے برا تو انسان تھا، آج تو میرے گھر کے اندر ہے، میرے آغوش کے اندر ہے، میری سیاست بھی تو دیکھ لے۔ اور پھر وہ قبر اس کو ایسے بھیجتی ہے، ایسے ان کو دبوچ لیتی ہے، فتختلف اضلاعهم، ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ معزز سامعین، قبر کے اندر ہم سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں؟ قبر کے اندر اللہ رب العالمین کے فرشتے ہم سے کیا پوچھیں گے؟ وہ سوال بھی آؤٹ ہے، وہ جواب بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو کس نبی کے ماننے والا ہے۔ یہ سوالات نہایت عام ہیں۔ آپ دنیا میں راتوں دن اس کے جوابات کو یاد کر لیں، عربی زبان کے اندر مہارتیں تامہ پیدا کر لیں۔ انگلینڈ کے رہنے والے ہو انگلش جانتا ہے، انگلستان کے رہنے والے ہو وہ عربی سے ناواقف ہے، لیکن مرتے ہی اللہ رب العالمین ان کی زبان کے اوپر لغت العرب کو پیدا کر دیتا ہے۔ جواب دے گا، کس بنیاد پہ جواب دے گا؟ اعمال صالحہ کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر جواب دے گا۔ دنیا میں ہم جوابات کو جتنا بھی رکھ لیں، لیکن اعمال اگر صالحہ نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم وہاں جواب نہیں دے پائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں اس کو چھپا دیا جاتا ہے اور جب عذاب کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ بندہ دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، تمام فعل خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے، تو نماز ان کے سامنے آ جاتی ہے، زکات اور صدقات و خیرات ان کے دائیں جانب ہو جاتے ہیں، تمام فعل خیرات، صلہ رحمی اور امور الہی میں دلچسپیاں سب کے سب ان کے دائیں جانب۔ عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے داخل ہونا شروع کرتے ہیں۔ نماز کہتی ہے کہ یہاں سے تیرے لیے کوئی چارہ نہیں، یہاں سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتے دائیں جانب سے آتے ہیں، صدقات و خیرات اور تمام امور خیر ان کو روکنے کی کوشش کرتا کہتا یہاں سے بھی تیری کوئی گنجائش نہیں۔ پھر عذاب کے فرشتے ان کے بائیں جانب سے آنے لگتے ہیں، وہاں بھی ہمارے صالحہ موجود ہے۔ پھر بائیں کی جانب سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، وہاں بھی ہمارے صالحہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے اور جنتی میں سے شمار کر دیتا ہے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، جہنم سے ان کو بچا لیتا ہے۔ لیکن ایک کافر اور مشرک، ایک ایسا انسان جو دنیا میں باغیانہ زندگی گزار رہا تھا، توحید و رسالت کا منکر تھا، جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی بھی اعمال نہیں، نہ تو اعمال صالحہ میں سے نماز ہے، نہ زکات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے جدھر سے بھی چاہتے ہیں ان کو لپیٹ لیتے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیے یہ عذاب قبر پر حق ہے، اس سے انکار، اس کا منکر صرف وہی ہے جس کا حصہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا کہ علماء کے اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ عذاب قبر پر حق ہے۔ یہ ہے علامہ ابی الحسن الحنفی، جنہوں نے عقیدۃ الطحاویہ کو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علماء سلف کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عذاب قبر پر حق ہے۔ یہ ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے علامہ بہتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے باضابطہ طور اس پر کتاب کو تعریف کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر سے مفر نہیں۔ عذاب قبر کے سلسلے میں جن محدثین نے متواتر اور مشہور احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون کون سی روایتیں متواتر ہیں، انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں اردو زبان کے اندر ارشد کمال کی کتاب ہے المسند فی عذاب القبر، اس کے اندر 200 سے زائد احادیث کو لا کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر پر حق ہے۔ پھر کیوں ہم انکار کریں؟ کیوں ہم انکار کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے قبرستان میں ہیں، آپ نے فرمایا استعینوا، اے لوگو عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، کیونکہ عذاب قبر یہ برحق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دیکھیے کہ کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں لیکن ضرور یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم جب مردے کو دفنانے کے لیے، جب ہم مردے کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ تم اسے عذاب قبر سے بچا لے۔ معزز سامعین، دنیا میں ہم چاہے جیسے بھی زندگی گزاریں، لیکن آنے والی زندگی کے بارے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اور اللہ رب العالمین کے اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیا تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ قبر کے اندر جب دو فرشتے آتے ہیں، نہایت ہی خوفناک شکل میں آتے ہیں، ملکان اسودان ازرقان، وہ ایسے کالے کلوٹے اور نیلگو آنکھ والے فرشتے ہوتے ہیں، اتنے خوفناک کہ انسان دیکھ لے تو پیشاب ادا کر جائے، اتنے خوفناک شکل کے وہ ہوتے ہیں۔ ان کو اٹھاتا ہے، میت کو اٹھاتا ہے، اگر وہ میت مسلمان ہے، مومنین ہے، موحدین ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے گویا کہ سورج غروب ہونے والی ہے، اور پھر وہ عصر کی نماز کے لیے جلدی کرنا چاہتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے کہ مجھ کو چھوڑو تاکہ میں جنت میں، تاکہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ فرشتے کہتے وہ کام آپ کر چکے ہیں، یہاں میرے سوالات کے جواب دیجئے، میں جو آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں ان کا جواب دیجئے۔ وہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ مکمل طور پہ صحیح و صحیح جواب دے دیتا ہے، ترکی و ترکی جواب دے دیتا ہے۔ اوپر سے آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے
فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کی قسم اس قبر کے اندر اس تنہائی کے گھر میں بھی تمہیں کوئی وحشت نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی خوف اور ملال نہیں ہوگا، لیکن وہیں پر ایسے انسان بھی آتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی فرعونیت کی وجہ سے اور رعونت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ایسا انسان بھی آتا ہے، جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں ناظری، میں نہیں جانتا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میں نہیں جانتا، میں تو بس وہی کہتا ہوں جو لوگ کہہ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان تھے جو رب کے بارے میں کہتے تھے، نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، ان تمام امور کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، بس میں وہی کہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو تو نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے، نہ تو تو نے سمجھ سے کام لیا ہے۔ آج تم دیکھو گے اس قبر کے سلوک کو، آج تم دیکھو گے اس وحشت کے گھر کو، آج تیرے اوپر اللہ رب العالمین 99 کو مسلط کر دے گا، ایسے زہریلے بچھو کو مسلط کر دے گا، ایسے زہریلے سانپ کو مسلط کر دے گا جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے تھے، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اپنی بھوک کو پھونک دے، اپنی پھنکار سے ایک مرتبہ پھونک کر دے تو دنیا کی تمام رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی تمام رعنائیاں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اتنے زہریلے جانور اور اتنے زہریلے سانپوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے؟ اے انسان جو راتوں دن اللہ رب العالمین کے توحید کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اپنی رونق کو جھلکاتا ہے اور اللہ رب العالمین مومنین اور مسلمین کے ساتھ جو تمسخر کرتے ہیں، جو مذاق بنا کے رکھا ہے، وہ کب تلک یہ 60-70 سالہ کے بعد آپ کو بھی قبرستان جانا ہے، آپ کو بھی قبرستان جانا ہے۔ اور اللہ نے نواگے دہل ایسے لوگوں سے اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے جن لوگوں نے شریعت اسلامیہ کو باغیچہ اطفال بنا کے رکھا تھا، ان لوگوں سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا کہ ذرا مجھ کو بتاؤ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ جب یہ جان تمہارے ہلکے میں پھنس جاتا، حلق کے نرکرے میں آ کے اٹکنے لگتی ہے، جب روح کے فرشتے ان کو ضرب کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور جان تیری حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، تو دنیا کا بڑا بادشاہ تھا، دنیا کے اندر تیری بات مانی جاتی تھی، اگر تم سچے ہو تو اپنی جان کو واپس کر لو۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت و قوت ہے اور تو ہر چیز کو دولت سے ناپ رہا تھا، ہر چیز کو تو اپنی رونق سے خرید رہا تھا، تو آج ذرا اس جان کو اپنے اندر واپس کر لے۔ مرنا کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میری موت آ جائے؟ لیکن مرنا تو ضرور ہے، مرنا تو ضرور ہے۔ اللہ کی قسم، بہترین انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو نہایت شان بان ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اعمال صالحہ سے بالکل وہ ننگا ہوتا ہے، اعمال صالحہ سے بالکل وہ کنارہ کش ہوتا ہے۔ ایسا انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا ہے فرعون کو، شداد و حامان کو، کون نہیں جانتا ہے قبیلہ ارم والے کو، اور کون نہیں جانتا ہے مکہ کے سرغنہ ابو جہل ابو لہب کو، اور کون نہیں جانتا ہے دنیا کے بڑے بڑے ہٹلر کو، جنہوں نے انسان کی لاشیں کو ایک لاش میں بچھا کے قتل کر دیا تھا، ایک ہی سب میں کھڑے کر کے تمام لوگوں کی گردنوں کو کاٹ دیا تھا۔ وہ بھی موت سے نہیں بچ سکا، وہ بھی موت کے آغوش سے آیا ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہے۔ آج انسان اتنا غافل کیوں ہے؟ آج انسان اتنا غافل کیوں ہے؟ اور پھر اس غفلت کا وجہ کیا ہے؟ وہ کیا زندگی کو خرید لیا ہے؟ کہیں اسے آب حیات کا وہ ٹکیا مل گیا جسے وہ نوش کر کے اپنی
अपनी जिंदगी को बका रखना चाहता है। अगर हम बीमार होते हैं, अल्लाह की कसम जब बीमारियां हमारे अंदर दाखिल हो जाती है हमारी कैफियत बदल जाती है। डॉक्टर ने अगर लिख दिया हो किसी चीज से परहेज करना है, हम जानो माल सब कुछ त्याग देते हैं। मामूली ब्लड प्रेशर चल जाए उतर जाए हमारे चेहरे की रंगत गायब हो जाती है, रात की नींदें उड़ जाए हमारे चेहरे से पसीने फूटने लगते हैं, घर वालों की जिंदगी परेशान हो जाती है। मरना हम नहीं चाहते हैं, हमें मौत नहीं चाहिए, दुनिया के तमाम परहेज हम इख्तियार कर लेंगे, लेकिन मरना हमें गवारा नहीं है। याद रखिए, कोई भी डॉक्टर, कोई भी बड़ा से बड़ा हकीम और कोई भी शख्स हमें इस चीज से, इस तल्ख जाम को पीने से बचा नहीं सकता है। क्या इंसान नहीं देखता है कि अभी वो बचपने की शिकार है, बच्चा है, अभी दुनिया की पहली नजर उनके आंखों पर पड़ी है और वो आंखों की तरफ चला जाता है। हम नहीं देखते, एक नौजवान लड़का है, एक नौजवान है, जवानी के आलम में है, जवानी के नशे में होता है, गाड़ियों पर अकेलियां खेलता है, अंगड़ाइयां लेता है, एक्सीडेंट करता है और मौत की मारे चला जाता है। हमारे वालिदैन बुजुर्ग हैं, मस्जिद को आते हैं, ठोकर लगती है और मर जाता है। इन हाथों ने अल्लाह की कसम जवानों को भी दफन किया है, बच्चों को भी दफन किया है, बूढ़ों को भी दफन किया है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत हासिल नहीं की, फिर भी हमने नहीं सोचा इस मकान के लिए हम जनाजा में चलते हैं। अल्लाह की कसम हमारे कंधों के ऊपर जनाजा है, मय्यत है, हम कब्रिस्तान पहुंच कर भी आखिरत के ताल्लुक से नहीं सोचते, उस दिन के बारे में नहीं सोचते कि हमें भी यही आना है। हम कब्रिस्तान के अंदर भी कहे लगाते हैं, हम कब्रिस्तान के अंदर भी दुनियावी मसरत के अंदर मगन होते हैं, दुनियावी बातों के अंदर मगन होते हैं और अपनी तिजारत की फिक्र होती है। आपको पता है सहाबे कराम हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, अल्लाह की कसम उनके सामने दुनिया के जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर आता है इतना ज्यादा रोते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं कि दाढ़ी उत्तर हो जाती है। वो कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके लिए जन्नत की बशारत दी गई थी। और तो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो इतना सारों कतार रोते हैं, इतनी ज्यादा आंखों के अंदर आंसू है। अल्लाह की कसम सहाबे कराम ख्याल फरमाते हैं कि नबी के चेहरे मुबारक को देखकर हमारा दिल कांप उठता है। मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि हम आने वाली जिंदगी के ताल्लुक से गौर फिक्र करें। हमें उस दिन में जरूर जाना है और उस दिन से हमें जरूर हमारा वहाँ हिसाब किताब होने वाला है। दुनिया में चाहे हम जितने ताम झाम कर लें, जितने 3-5 कर लें, सारा का सारा कट्टा छट्टा अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाने वाला है। हम चाहे रात की तारीकी में गुनाह करें, दिन के उजाले में गुनाह करें, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करें, किसी के साथ नाइंसाफी करें, अपनी हिकमत, अपनी हुक्मरानी का और अपनी सल्तनत का खुमार हमारे सर पर क्यों न चल रहा हो, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम अमाल के अंदर मौजूद है। याद रखिए, वो सब के सब हमारे सामने पेश किया जाने वाला है। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो तमाम आमाल सय्यात अल्लाह की बारगाह में मौजूद होगा। जब इंसान फरिश्ते के उस नाम अमाल को देखेगा, आंखों से आसमान होगा और कहेगा इस रजिस्टर ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि मौला करीम हमें तौफीक दे आने वाली जिंदगी की इस्लाह के लिए। ए अल्लाह, हम